شریف کی ذات سے لے کر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات سے لے کر قیامت تک اللہ وحدہ لا شریک نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، خواہ وہ نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، خواہ وہ ولی ہے، جو مخلوق بنائی ہے، الحمدللہ تعالیٰ جماعت الفلاح والے سب کو قبول کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، کیونکہ بنائی کس نے ہے؟ ہمارے محبوب نے، اللہ وحدہ لا شریک نے، خلاق عالم نے، وحدہ لا شریک جل جلالہ نے، جو مانے ربی رسولوں کو قیامت کے محبوب یزدان
حبيبنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد مصطفى صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس نیت اس ارادے سے ہدیہ تبلیغ پیش کیا ہے کہ ہمیں ان کا آقا اور مولا ہونا اور اپنا بندہ اور غلام ہونا آمین۔ بالخصوص مجلس حاضرہ میں حضرت مفتی صاحب اور دیگر معززین مبلغین قابل افتخار وقابل افتخار آنے والے تشریف لانے والے تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر بندہ ناچیز یہاں دعائے خیر کے لیے حاضر ہوا تو یہ ہماری جماعت کے نگران صاحب کا حکم تھا۔ درویش صرف انسان ہیں اور پاکیزہ ہیں، دعائے خیر کے قابل تو فقیر نہیں، خود فاعل خیر بن جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ ایک موقع ملا، حدیث طیبہ ہے، فرمایا ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور رسول اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن وہ مجلس وبال ہوگی، عذاب ہوگا۔ تو اس وبال اور عذاب سے بچنے کے لیے ایک محبت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی سوالوں کی نظر کر رہا ہوں، سوال فرمائیے۔ حدیث قدسی ہے، شاہوں کے شاہ، آقاؤں کے آقا، سروروں کے سرور، مولا کل جل جلالہ وحدہ لا شریک رب متعال ارشاد فرماتا ہے، فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور میرے بندو تم بھی ظالم مت بنو۔ میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میرے بندو تم بھی ظالم مت بنو۔ ساری کائنات گمراہ ہے مگر وہ جسے میں ہدایت دوں، میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو تاکہ میں تم پر ہدایت کے دروازوں کو کھول دوں۔ ساری کائنات بھوکی ہے مگر وہ جسے میں کھلاؤں، میرے بندو مجھ سے کھانا طلب کرو تاکہ میں تمہیں کھلاؤں۔ ساری کائنات اٹھیاں ہے مگر وہ کہ جس کو میں پہنا میرے بندو مجھ سے تن پوشی کا سامان مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، تمہارے جسموں کو ڈھانپوں گا۔ میرے بندو اپنے رزق کا ذرہ ذرہ مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ جب بھی مانگو گے میں دوں گا، میری بارگاہ سے کبھی خالی نہیں جاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا میرے حبیب آپ سے جب یہ سوال کرے میرے بارے میں یعنی کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، دعاؤں کا سننے والا ہوں۔ تو فرمایا وحدہ لا شریک نے میرے بندو اگر اس کائنات میں جن و انس زمین تا آسمان ہر خلق جو میں نے پیدا فرمائی ہے یہ سب اگر میری تسبیح کرنے لگ جائیں تو میری کبریائی میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ سب کے سب تمام جن و انس جو مخلوق میں نے بنائی ہے، فرش داش، زمین تا آسمان، تحت الثرات، عرش اولا اور 18,000 عالم جو میں نے پیدا فرمائے ہیں، یہ سب اگر میری
برائی کرنا شروع کر دے تو میری شان تقدیس میں یہ کسی قسم کا نقص نہیں لا سکتے، نہ مجھے بڑھا سکتے ہیں نہ مجھے گھٹا سکتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اس حدیث قدسی میں رب کائنات نے کتنا خوبصورت پیغام اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ فرمایا میرے بندو تم جب سوتے ہو میں اس وقت نہیں سوتا، کبھی نہیں سوتا، اس وقت میں تمہاری نگہبانی کرتا ہوں۔ جب تمہیں کسی مونس کی تلاش ہوتی ہے تو میں تمہارا مونس و مددگار بن جاتا ہوں۔ جب تمہیں چھوڑ جاتے ہیں اس وقت میں تمہیں احساس وصیت دلاتا ہوں۔ تو میرے بندو مجھ سے سوال کرو، میرے بندو مجھ سے مانگو، میرے بندو میرا قرب تلاش کرو۔ اور حدیث قدسی کے آخر میں یہ مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے، فرمایا میرے بندو قیامت کے دن میں سب کو اکٹھا کروں گا، سب میری بارگاہ اقدس میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور اگر تمہارے اعمال اس قابل ہوئے کہ ان کی جزا دی جائے تو اس پہ خوشی منانا، اور اگر تمہارے اعمال اس قابل نہ ہوئے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے حسرت ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ایک غم کی گھڑی ہوگی۔ اس حدیث قدسی کو ان الفاظ کے ساتھ روایت میں ختم کیا گیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے فقیر نے اس میں غور و فکر کیا اور اس میں توجہ کی تو اس سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلی بات آپ اس پہ غور فرمائیں، خدا کو تو کبھی نیند نہیں ہے، جھٹکا جو ہوتا ہے نیند کا وہ کیا چیز ہے؟ حضرت کریم اللہ کو حضور پہ گئے، عرض کی میرے اللہ تو نے یہ کائنات بنائی، ذرا یہ بتا کہ تجھے نیند کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے اس وقت میں اللہ نے کوئی چیز حضرت کریم اللہ کو پکڑنے کا حکم دیا، آپ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ دن گزر گیا، رات گزری، جیسے ہی 2 دن اور گزرے آپ کو نیند کے جھٹکے آنے لگ پڑے، یہاں تک کہ آپ کھڑے کھڑے آپ کے ہاتھ سے وہ چیز گر گئی۔ فرمایا کریم اللہ تو نے ابھی کچھ وقت گزارا ہے تو تیرے ہاتھ کی یہ چیز چھوٹ گئی، اگر مجھے اونگ آ جائے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ تیرا خدا بے نیاز ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو کتنی مقدر کی بات ہے کہ ہم اس وحدہ لا شریک کے بندے ہیں کہ جس کی یہ عظمتیں ہیں، جس کی یہ مقام ہے، جس کی یہ شانیں ہیں، اور اسی خدا وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اچھائی کی طرف بلائیں، یعنی دعوت خیر دیں اور اچھائی کا حکم کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ تو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مخصوص مقدس متبرک محفل پاک میں اور دعائیہ مجلس میں جو خوبصورت باتیں کی ہیں ان کا مفہوم سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی کو رنگین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پیغام محبت ہے، اس پیغام محبت کو سمجھیے۔ میرا اللہ اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے طفیل ہم سب کے حالوں پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہر روز اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہو جاتا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی پیاسا میں اسے پلاؤں، ہے کوئی ننگا میں اس کی ستر پوشی کروں، ہے کوئی بھوکا میں اسے کھلاؤں۔ یعنی سوال کرنے والے سوال نہیں کرتے لیکن صدقے جاؤں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مانگنے والے کم ہوں تو دینے والے کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا جواد و کریم و رحیم ہے کہ مانگنے والے سب سو جائیں لیکن اس کی شان تقدیس اسی طرح موجود ہے، بندے نہ مانگے وہ ہر روز دینے کے لیے خود آ جاتا ہے۔ اپنے اس خدا سے محبت کرو، اپنے حبیب سے محبت کرو، یہی پیغام حق ہے، یہی پیغام فلاح ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہے اور نماز کے وقت کے لیے ہم احترام اپنی دعا کی طرف بڑھتے ہیں، دعا ایک لمحے میں بھی ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کا شکر پیش کر کے نماز کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور یہ حکیم برادران، ان کے بچے بھانجے بھتیجے یہ سب فقیر سے بہت محبت کرنے والے ہیں، تیرے دین سے بہت محبت کرتے ہیں. میرے اللہ ان کے کاموں میں، ان کے رزق میں، ان کی محبت میں میرے اللہ اور برکت عطا فرما. جتنے حاضرین مجلس سے بزرگ بیٹھے ہیں، صاحب عمل بیٹھے ہیں، میرے دامن میں تو میرے اللہ کی ایسی نیکی ہے نہیں. انہی کے تو فیض ہماری اس آج کی دعا کو قبول فرما دے، ہر بیمار کو شفا دے. قبلہ بزرگ تشریف فرمائے، آپ کی برکت سے، آپ کے علم کی برکت سے، آپ کے عمل کی برکت سے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے دلوں میں میرے اللہ اپنی محبت کا چراغ، اپنے حبیب کی محبت کا چراغ ہمیشہ ایسا روشن فرما کہ موت آ جائے لیکن یہ چراغ بجھنے نہ پائے. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد